الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. دل نبی دے نظارے کو رجتا ہی نہیں، دل نبی دے نظارے کو رجتا نہیں، سونا ہے ہو جیا جگ وچ لبدائی نہیں، سونا نہیں، سونا ہے ہو جیا جگ وچ لبدائی نہیں، دل نبی دے نظارے کولو رجدائی نہیں۔ باقی آپ پڑھ سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں ہے۔ دل نبی دے نظارے کولو رجدائی نہیں۔ یہاں معراج شریف کا ذکر اس آیت میں ہو رہا ہے، میں نے تلاوت کی ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ الذی بارکنا حولہ، وہ جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہوئی ہیں، لنریہ، تاکہ ہم اس کو دکھائیں، من آیاتنا، کچھ نشانیاں اپنی، انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ سنتا دیکھتا ہے۔ یہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج کے بارے میں یہ آیت ہے، اور قرآن مجید کے پارہ نمبر 15 کی ابتدا میں اللہ نے اس کا ذکر فرمایا۔ اسرا کہتے ہیں سیر کروانے کو۔ علماء کرام نے یہاں ایک بات بیان کی کہ جو سفر ہوتا ہے، اگر یہاں یہ صرف سفر کا ذکر کیا جاتا تو سفر کی بھی نوعیتیں ہوتی ہیں، اور سفر سے بعض اوقات بندہ اکتا بھی جاتا ہے اور تھکاوٹ کا شکار بھی ہو جاتا ہے، بڑی باریک اور پیاری بات ہے۔ لیکن فرمایا اسرا، وہ ذات پاک ہے جس نے سیر کیا کروایا؟ سیر۔ سیر تب کی جاتی ہے جب انسان سیر کرتے ہوئے ماحول کو، نظاروں کو دیکھتا ہے اور خوش ہوتا ہوا آگے بڑھتا جاتا ہے۔ اور اگر دل غمگین ہو تو پھر بھی سیر کو بندہ نکلے تو دل بہل جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کریم نے یہاں سفر کا ذکر نہیں کیا، سیر کا ذکر کیا۔ یہ بنیادی نقطہ ہے۔ اور بعبدہ ہی فرمایا، اپنے بندہ خاص کو بعبدہ ہی فرمایا، بعبدہ ہی، بعبدہ ہی بندہ خاص۔ بندے سارے اللہ کے ہیں، لیکن اللہ فرماتا ہے میں اس بندے، اس معبود کا ذکر کر رہا ہوں کہ جس کو میں نے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سیر کروائی۔ اس کا ذکر یہ پارہ نمبر 15 ہے۔ حدیث سیاح سے، بعض قرآنی اشارات سے آگے آسمانوں کی معراج کا ذکر ملتا ہے۔ اگر کوئی بندہ حضور کی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کی معراج کا انکار کرے وہ کافر ہے، تو یہ قرآن سے ثابت ہے، یہ مسئلہ ہے۔ اور اقصی سے لے کر آسمانوں سے لامکان تک اس کا انکار کرے وہ گمراہ ہے، بددین ہے، اسے کافر نہیں کہے۔ حدیث سیاح سے وہ ثابت ہے۔
یہاں ایک بنیادی بات یاد رکھیں کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اس چیز پر اعتراض کرتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ ہو، انسان ہو، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک چلا جائے اور پھر زمین سے پہلے آسمان تک 7 آسمان، پھر ان سے آگے سدرہ سے بھی آگے چلا جائے۔ عقل نہیں مانتی۔ علامہ اقبال نے فرمایا عقل قربان کن بپیش مصطفیٰ، سبحان اللہ، عقل کو مصطفیٰ کی بارگاہ میں قربان کر۔ اور یہ معراج حضور کا معجزہ ہے۔ بولو سارے کیا ہے؟ معجزہ۔ سبب بھی ساتھ یاد کرو، کیا ہے؟ معجزہ۔ معراج میرے مصطفیٰ کا معجزہ، معجزہ اسے کہتے ہیں جو عقل میں نہ آئے، شعور و ادراک میں نہ آئے۔ ہماری تمہاری عقل سے جو بالا تر ہو اسے معجزہ کہتے ہیں۔ اور معجزہ کس سے صادر ہوتا ہے؟ نبیوں سے۔ کس سے بولو؟ نبیوں سے۔ اب بعض لوگ نہیں کہتے ہیں میں رستے میں جا رہا تھا فلاں تو میں نے معجزہ دیکھا، یا فلاں کسی ولی کی بات کو کہتے ہیں فلاں ولی کا معجزہ نہیں، ولی کی کرامت ہوتی ہے۔ معجزہ نبی کا ہوتا ہے چونکہ معجزہ کرامت سے بڑا ہوتا ہے، لیکن ولی کے جسم سے یا زبان سے، ہاتھ سے کوئی اشارہ یا ایسا عمل ہو کہ وہ کرامت کہلائے، اس میں بھی حقیقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان کی ہوتی ہے۔ ولی سے کوئی کرامت صادر ہو جائے اس کی بیس حضور کی ذات ہے، کہ چونکہ حضور کی نسبت اور فیض کی وجہ سے اسے یہ مقام ملا۔ اور انبیاء سے کوئی معجزہ ہو جائے تو وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اظہار ہے، سبحان اللہ، اللہ کی طاقت کا اظہار ہے۔ اللہ اپنی اس طاقت کو اپنے نبی کے وجود سے ظاہر کرتا ہے، سبحان اللہ۔ بات سمجھیے۔ اسی طرح جب ولی سے کوئی کرامت صادر ہوتی ہے وہ بھی حقیقتاً اللہ کی قدرت کا ظہور ہوتا ہے۔ وسیلہ ولی ہوتا ہے، وسیلہ نبی ہوتا ہے۔ اگر نبی سے ہو تو صورت معجزے کی بنے گی، ولی سے ہو تو صورت کرامت کی بنے گی۔ لیکن دونوں صورتوں میں اللہ کی قدرت کی طرف بات جائے گا، سبحان اللہ، کہ چاہے کسی ولی سے ایسا عمل ہو جو عقل میں نہ آئے وہ بھی اللہ کی عطا ہے، اور کسی نبی سے ہو وہ بھی اللہ کی عطا ہے۔ یہ کسی نبی ولی کا اپنا کمال نہیں ہے، در حقیقت انہوں نے اللہ کو منایا، اس کی عبادت کی، اللہ نے ان پر فضل فرمایا، اور اللہ اپنی اس قدرت کا، اس شان اور عظمت کا اظہار اپنے اس نبی اور ولی کے وجود سے فرما رہا ہے، سبحان اللہ۔ بات سمجھ گئے؟ تو یہ بنیادی بات جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی وہ یہ ہے کہ معراج بھی معجزہ ہے میرے آقا علیہ السلام کا، معراج بھی معجزہ ہے ہمارے آقا علیہ السلام کا۔ وجہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کو اللہ نے 1-2 معجزے نہیں عطا کیے، حضور علیہ السلام کی ساری زندگی معجزہ ہے، ساری زندگی۔ اور معجزہ کہتے ہیں جو کسی دوسرے کی عقل کو عاجز کر دے کہ عقل میں وہ بات ہی نہیں آ سکتی۔ لیکن ہم مسلمان ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب اللہ کا فرمان آ جائے اب تم اپنی عقلوں کو ایک طرفی پہ رکھ دو، اللہ کے فرمان پہ عمل کرو، سبحان اللہ۔ تو جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کسی بات کی طرف حکم دیا یا اشارہ دیا یا فرمایا کہ یہ ہوا، ہمارا کام ہے اپنے نبی پاک کی اس بات پہ ایمان لانا، وہ عقل میں آئے یا نہ آئے۔ ہماری عقلیں چھوٹی ہیں، نبی پاک کی بات بہت بڑی ہے۔ ہماری عقلیں چھوٹی ہیں، اللہ کی بات بہت بڑی ہے۔ ہماری عقلیں چھوٹی ہیں، اللہ کی قدرت بہت بڑی ہے۔ ہماری شان چھوٹی ہے، اللہ کی شان بہت بڑی۔ انسان اللہ کی قدرتوں کا، اللہ کی معرفت کا مظہر ہے، شاہکار ہے۔ یعنی انسان جو کچھ کرتا ہے اس سے یہ پتہ چلتا ہے
کہ اگر بننے والے کی یہ شان ہے تو بنانے والے کی عظمت کا عالم کیا پیار سے کہیں سبحان اللہ۔ باہر بارش ہے، اندر عشق مصطفیٰ کی گرمی مچا ہے، کہ معراج کا موضوع ہے۔ سبحان اللہ۔ اب میرے پیارے مسلمان بھائیوں، تو معراج بھی میرے آقا علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ تو فلسفی اور منطقی لوگوں نے یہاں مار کھائی، وہ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن اللہ کے قرآن نے کہا کہ ہوا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پیار سے بولا کرے سبحان اللہ۔ آج چپ بیٹھے رہتے، آپ بھی بولا کریں، اللہ کا نام لیا کریں، دل پاک ہوتے۔ سبحان اللہ۔ یہ دیکھیں نا، اس واقعہ معراج کی ابتدا بھی ہوئی سبحان الذی اسریٰ۔ سبحان اللہ۔ اسی اجے بھی ٹلے بول گئے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ علماء فرماتے ہیں جو اس جیسے اللہ کا کوئی صفات یا پتہ، یا رحمان یا رحیم، یا غفار یا اللہ، یا ستار یا اللہ، یا سبحان یا اللہ، جیسا اللہ کا نام ہوگا اس نام میں جو صفت ہوگی وہ بندے پہ چڑھتی جائے گی، اس کے اثرات ہوں گے، اس کے اثرات۔ آپ کو کسی دشمن کا خوف آپ پڑے، یا حافظ ہو یا حفیظ، اے حفاظت کرنے والے رب، اللہ تمہاری حفاظت فرمائے۔ سبحان اللہ۔ تمہیں تندرستی آ گئی ہے، علماء کو بلیات فرماتے پڑھو، یا غنیو یا غنیو یا غنیو۔ اللہ کا صفاتی نام، اللہ تندرستی دور فرما دے گا۔ یہاں کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ اس کا مطلب پاک ہے تو اللہ، یا سبحان، اور سبحان اللہ کی تسبیح پڑھو گے، اس کی وجہ سے تمہارا دل اور تمہاری روح پاک ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ فرماتے ہیں علماء حقہ فرماتے ہیں جو سبحان اللہ کا ورد کرے گا یا یہ پڑھے گا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اللہ اس کو گناہوں سے پاک فرما دے۔ سبحان اللہ۔ یہ وظیفہ مسلسل و جاری ہے، یہ روحانی دوائی بھی ہمارے ساتھ ساتھ۔ تو یہاں بھی اللہ پاک نے فرمایا سبحان کا ذکر کر کے۔ اب یہاں پر میں ایک بات عرض کروں گا، اس پہ توجہ دیں۔ اللہ نے معراج کا ذکر کیا اور ابتدا لفظ سبحان سے فرمائی ہے۔ ابتدا کس سے فرمائی؟ لفظ سبحان سے۔ تو میرے پیارے محبوب علیہ السلام کے غلاموں، پروردگار عالم نے یہاں پر مجھے اور آپ کو یہ بتایا ہے، اور حقیقت معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اللہ کریم نے ہمیں اشارہ کیا ہے، اور ہمیں رب العالمین یہ بتا رہا ہے کہ میرے بندو، وہ تمہارا خدا جو ہے، اچھا اللہ تو پاک ہے، ہم جب اس کی تسبیح بیان کریں تو اللہ ہمیں گناہوں سے پاک فرما دے۔ مزہ نہیں آ رہا؟ دیکھیں نا، ماں باپ بیٹھے ہوئے، استاد ہو، ان کی خدمت بندہ ہو، کچھ ہر بات پہ کہتے رہیں تو پھر بندہ کرے۔ والدین کو بخار ہو، استاد کو، پیر و مرشد کو، وہ کہیں جی گولی لا کے بازار سے دے، پھر تو مزہ نہیں۔ پتہ ہو گئی کہ بخار ہے، صحت خراب ہے، بندہ خود اس پہ عمل کرے، کہے کہ میرے لائق کیا حکم ہے۔ کہنے کی یہ بات نہیں ہے۔ جب مجھے مصطفیٰ کی شان کا ذکر، اصل مسئلہ سبحان اللہ کا یہ ہے، آپ کو پتہ ہے، آپ شروع سے جمعہ پڑھتے ہیں، میں یہ زبردستی سبحان اللہ کروانے کا، میں یہ اس کی طرف یہ میرا نہیں ہے رجحان۔ مسئلہ یہ ہے کہ اصل میں بعض لوگ کہتے ہیں سبحان اللہ بڑے ڈھیلی سے آواز میں، بعض شاید بے خبری میں کہہ دیتے ہیں، تو یہ نہیں، میں کہتا ہوں یہ سارے چپ رہے، اور اگر سبحان اللہ کہتے ہیں نا، تو یہ سبحان اللہ بے غرضی میں، بے خبری میں، یا اللہ کا نام لینا ہو جاؤ۔ تو میں کہتا ہوں توجہ آپ کی ممبر کی طرف ہو، کوئی آئے جائے، اس سے آپ کو سروکار کوئی نہیں۔ یہ بھی حضور کی حضور معراج کی طرف گئے تو دائیں بائیں سے آوازیں آئی تھی، حضور نے نہ دائیں دیکھا نہ بائیں دیکھا، سیدھا اپنے رب کے دربار میں پہنچا۔ تو آپ کی توجہ جب ممبر پہ رہے، اور آپ جب کسی پریشانی میں شکار ہوں گے، گھر یہ ہوگا، جمعے کے بعد یہ کروں گا، شادی میں جاؤں گا، فلاں کروں گا، تو ظاہر ہے پھر نہ سبحان اللہ یاد رہی نہ تقریر یاد رہے گی۔
پھر بعد میں آپ یہ کہتے ہیں جی ہمارے مولانا صاحب فلاں جا تقریر اس نے گئے سے اتنے مولوی ہو رہا ہے مسئلہ بیان کیا تو تھوڑے مولوی کو بیان کرنے ہی مسئلہ ہے تو سر سنو دل نے کرنا نہ جب سبحان اللہ کو ایک دو نہیں یار سارے پیار سے اونچی آواز سے یعنی جس طرح میں کہتا ہوں دیکھیے ہمارے سامنے یہ بھائی بیٹھے یہ جوان تین بیٹھے یہ اونچی آواز سے سبحان اللہ کہتے ہیں جب یہ تینوں کہہ رہے ہیں تو ان کا وجود بھی آپ سے زیادہ نہیں کھانا بھی شاید آپ سے زیادہ نہیں کھاتے اگر ان کا ذوق اتنا ہے تو ہر بندے کا ذوق ہونا چاہیے کہ میں اپنے مالک کا نام اگر لیتا ہی ہوں تو محبت سے آوازیں بلند لے ایسے پتہ چلے جو بزرگ ہیں وہ بھی اور سبحان اللہ کہیں وہ کہ ہماری عمر زیادہ ہو گئی ہے ہم اور پیار سے رب کا نام لیں تاکہ اللہ میں اور نیکیاں عطا فرمائے تو یہاں بھی پروردگار عالم نے فرمایا سبحان اللہ سبحان اللہ پاک ہے وہ ذات اسرا بعبدی جس نے اپنے بندہ خاص کو سیر کروائی سفر کا ذکر نہیں اسرا سفر سے تھکاوٹ بھی ہو سکتی ہے بندہ اکتا بھی سکتا ہے اللہ کریم نے فرمایا اسرا اسرا میں نے سیر کروائی بعبدی ہی اپنے بندہ خاص کو سبحان اللہ پیار سے سبحان اللہ میں نے سیر کروائی لفظ سبحان پہ غور فرمائیے پاک ہے وہ ذات الذی سبحان اللہ وہ ذات پاک ہے اسرا کون سی ذات پاک ہے اسرا جس نے سیر کروائی بعبدہ اپنے بندہ خاص محمد الرسول اللہ کو لفظ سبحان سے ابتدا اس لیے فرمائی پروردگار عالم کو پتا تھا کہ بعض نادان لوگ یہ کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لیلاً رات کے قلیل حصے میں جائے چونکہ مکہ المکرمہ سے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا جو سفر ہے اس کے بارے میں مفسرین فرماتے ہیں 1 مہینہ آدمی چلتا رہے یہ سفر ختم نہیں ہوتا اور اللہ کریم فرماتا ہے کہ پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کروائی بعبدہ اپنے بندہ خاص کو لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سیر کروائی اللہ فرماتا ہے دیکھو تو صحیح نا رب فرماتا ہے میں نے سیر کروائی میں اپنے بندہ خاص کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا اللہ کریم نے اپنے محبوب کی میراث کی عظمت کو لفظ سبحان سے بیان فرما کے قیامت تک آنے والے سارے فلاسفروں فلاسفیوں منطقیوں اور عقل کے گھوڑے دوڑانے والوں کو لاجواب کر دیا فرمایا تم کہتے ہو کہ انسان ہو کر مسجد حرام سے مسجد اقصی تک رات کے قلیل وقت میں کیسے جا سکتا ہے فرمایا یہ تو دیکھو نا میرا محبوب خود تو نہیں کہتا کہ میں گیا میں رب ہو کے کہتا ہوں میں نے سیر کروائی فرمایا یہ تو دیکھو لے کے جانے والا کون ہے آج سے بولے سبحان لے کے جانے والا کون ہے اس لیے حضرت علامہ پیر سید نصیر الدین نصیر جیلانی گولوی نے کہا چاند تارے ہی کیا دیکھتے رہ گئے گونج پڑ جائے چاند تارے ہی کیا دیکھتے لب بھی کھولے اور گلے بھی کھولے اپنے نبی کے لیے چاند تارے ہی کیا دیکھتے رہ گئے ان کو عرض و سما دیکھتے ہائے ہائے ان
جیلانی گولوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اے زمانے والوں جب مصطفیٰ گئے لامکان میں صرف چاند اور تارے ہی دیکھتے نہ رہ گئے، زمین بھی دیکھتی رہی، آسمان بھی دیکھتا رہ گیا، محمد لامکان سے پار ہو چاند تارے ہی کیا دیکھتے رہ گئے، ان کو عرض و سما دیکھتے رہ گئے۔ ایمانداری نہ سارے پڑھو، محبت نہ پڑھو، حضور کی نعت عبادت۔ آپ کہتے ہو کہ نہ سر کوئی تسبیح پڑھا، حضور کی نعت سے بڑی تسبیح کیا؟ اگر دل پاک کرنا ہے خدا خود اپنے مصطفیٰ کی نعت بیان کرتا ہے۔ اگر میرا رب اپنے نبی کی نعت قرآن میں بیان کرتا ہے، آپ ہی لب کھولنے چاند تارے ہی کیا دیکھتے رہ گئے، چاند چاند تارے ہی کیا دیکھتے رہ گئے۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ نے معراج مصطفیٰ کو بیان کرتے ہوئے ابتدا لفظ سبحان سے فرمائی۔ رفتار دیکھنی ہے تو دیکھو۔ اچھا ایک ہے سائیکل، سارے بولیں کیا ہے؟ چھوٹی سی گاڑی ہے دو پہیوں والی، سائیکل سے اگلی ہے موٹر، سارے بولو موٹر دو، سائیکل موٹر سائیکل رفتار میں فرق آیا۔ اچھا ان اگے بلکہ اصل میں ڈرائیور بھی نہیں ہوتا نا، تو گاڑیوں سب کے نام مجھے تو نہیں پتا، سمجھا رہا۔ پھر آگے ہے چھوٹی گاڑی کو یاد ہے جی، چھوٹی گاڑی میران کر لے، ایک اس کی رفتار ہے، ایک اس سے بڑی کار کی، اب کہتے جی ایل آئی ہے، ایکس ایل آئی ہے، کوئی کہتا پراڈو ہے، کوئی کہتا فلاں گاڑی ہے۔ اب ان گاڑیوں کی رفتار میں فرق ہے یہ سب گاڑیاں، کیوں؟ جس کا انجن جتنا طاقتور ہوگا رفتار اتنی تیز ہوگی۔ تو بندہ کہتا بھائی اتنی 40 سیٹر گاڑی ہے، 70 سیٹوں والی ہے، 30 والی ہے، 20 والی ہے، لوہے کا ڈبہ لگا ہے، اتنی تیز رفتاری سے لے کے ایک ڈرائیور اس سے بھاگ رہا ہے، حالانکہ ڈرائیور صرف اسٹیئرنگ پہ بیٹھا وہ چلا رہا ہے، اس گاڑی کے اندر جو اصل پاور ہے وہ انجن ہے۔ سبحان اللہ، پہلے بولے سبحان اللہ۔ میں معراج تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں، فلسفی اعتراض کرتے ہیں کہ انسان کیسے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک جا سکتا ہے؟ 1 مہینے کا پیدل سفر ہے، تیز رفتار بندہ چلتا رہے نہیں پہنچ سکتا، تو اللہ فرماتا ہے میں نے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لیلن، رات لیلن، یہ جو تنوین ہے 2 زبریں ہیں، یہ قلت کو واضح کر رہی ہے کہ رات کا تھوڑا سا حصہ ہے، لیکن میں اپنے محبوب کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے لے۔ اللہ فرماتا ہے میں نے سیر کروائی ہے۔ ارے اتنا بڑا بس، گاڑی، ڈبہ، بندے بیٹھے ہیں، اب بندہ سوچتا ہے کہا ایک ہے محرک، ایک ہے متحرک، ایک ہے حرکت دینے والا، ایک وہ چیز ہے جو حرکت میں آتی ہے۔ کہا دیکھو انجن بڑا ہے، پاور بڑی ہے، پوری گاڑی کو، اس کی باڈی کو، سواریوں کو وہ اسی تیز رفتاری سے لے کر بھاگ رہا ہے، تو بھاگنے والی گاڑی کو دیکھنا ہے،
اس کے انجن کی پاور کو دیکھو کہ اگر ڈرائیور بھی رفتار تیز کرتا ہے تو انجن کے بل بوتے پر اب آ جائے راکٹ کی طرف، اب آ جائے میزائل کی طرف، پھر آ جائے ایٹم بم کی طرف، اب پتھر ہاتھ سے پھینکے اس کی بڑی تیز رفتار ہے، لیکن بندوق سے گولی جائے اس کی رفتار اس سے بھی تیز ہے، اور وہ جو غلیل ہے اس سے جائے اس کی رفتار ہلکی ہے۔ اب آپ کے ہاتھ سے بھی پتھر گیا، غلیل سے بھی گیا، بندوق سے گیا، کلاشنکوف سے گیا، راکٹ گیا، ستارہ گیا، سیارہ گیا، میزائل گیا، ایٹم بم گیا، جس کی جتنی پاور تھی بھیجنے والے نے اس پاور سے بھیجا۔ اللہ فرماتا ہے دیکھو تو صحیح، معراج میں نے کروائی ہے، جانے والا محمد ہو، لے کے جانے والا ساری کائنات کا خالق ہو، پھر اعتراض کوئی باقی رہتا ہی نہیں ہے۔ کائنات میں محمد جیسا تیز رفتار کوئی نہیں، اور کائنات بنانے والا خود رب، قدرتیں ساری اس کی ہیں۔ محمد جانے والے ہیں، لے کے جانے والا کائنات کا خدا خود ہے۔ اللہ اور ایک اور آسان بات کر دو، گھوڑا کہتے اسے، گھوڑا ہم گھوڑا، وہ دوائیں سادہ زبان میں، بندوق سے گولی کتنی تیز رفتاری سے جاتی ہے، یعنی یہاں فائر کی آواز آئی، توجہ ہے سب کی، جس کی ہے وہ سبحان اللہ کے، جس کی نہیں توجہ ہے وہ چپ رہے، جس کی ہے وہ سبحان اللہ۔ اب توجہ جوانوں کو سمجھانا چاہتا ہوں، بھئی آواز آئی، یہاں بندوق سے گولی نکلی، آواز آئی، لیکن جو ہی آواز آئی تو جس پرندے کو آپ نے شکار کرنا تھا وہ دیکھا آپ نے وہاں پھڑکتا نظر آیا، ایک سیکنڈ بھی نہیں لگا۔ آپ کے ہاتھ میں بندوق ہو اور اس بندوق کو بنانے والا انسان ہو، نہیں یار اپنے میرے چولے سے آپ کے ہاتھ میں بندوق ہو، بنانے والا ایک عام انسان ہو، چلانے والا ایک عام انسان ہو، اور فرق مومن کافر کا بھی نہیں، کافر چلائے تب بھی گولی اسی رفتار سے جائے گی، مومن چلائے گولی تب بھی اسی رفتار سے جائے گی۔ بندوق ہاتھ میں ہے، بنانے والا انسان، چلانے والا انسان، طاقت انسان کو اللہ نے دی۔ اللہ فرماتا ہے میرے محبوب کی معراج پہ اعتراف کرنے والے کہ میرا محبوب محمد مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک رات کے قلیل حصے میں کیسے گیا، پھر پہلے آسمان تک، پھر دوسرے آسمان تک، پھر تیسرے آسمان تک، چوتھے تک، پانچویں تک، چھٹے تک، ساتویں آسمان تک، پھر سدرہ تک، پھر سدرہ سے آگے لامکان تک کیسے گئے؟ کہا اعتراض نہ کرو، جب جانے والا محمد ہو، لے جانے والا محمد کا خالق خدا خود ہو، تو نہ جانے میں دیر لگتی ہے نہ آنے میں دیر لگتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، فرمائے اہل سنت۔ آگے آگے تشریف لائیں، پیچھے جو کہ آنے والے بارش ہے، آگے آگے اٹھ کے خود جگہ دیکھیں جہاں خالی ہے، آپ آگے دیکھیں اس جگہ کو پور کیجئے، چونکہ گراؤنڈ میں بارش ہے، دوسری چھت پہ تو جگہ وافر ہے، لیکن جو لوگ آ رہے ہیں ان کے لیے آسانی ہو جائے۔ جہاں دائیں بائیں دیکھیں آگے جو جگہ ہے اس کو پور کرتے جائیں، پیچھے والوں کو خود بلا لیں تاکہ جگہ بنتی جائے۔ اچھا اب سمجھ آ گئی سب کو؟ تو اس لیے پیر نصیر الدین نصیر نے فرمایا اے چند، بولو بولو سبحان اللہ، یہ ستارے جو رات کو گردش کرتے ہیں، کبھی یوں جاتے ہیں کبھی یوں، کہا یہ کیا؟ عرض کہتے ہیں، عرض و سما، زمین اور آسمان، کہا مصطفیٰ جب گئے، یہ نصیر الدین کیا فرماتے ہیں؟ مصطفیٰ جب گئے تو پھر کیا ہوا؟ چاند تارے ہی کیا دیکھتے، سکے جامع اونچی بولو، چاند تارے ہی کیا دیکھتے
حضور کی زلفوں کا، حضور کے چہرہ انور کا ذکر ہوا۔ علامہ پیر نصیر الدین نصیر فرماتے ہیں پڑھ کے روح الامین سورہ والضحیٰ، پڑھ کے روح الامین سورہ والضحیٰ، سورت مصطفیٰ دیکھتے، اونچی بولو، سورت مصطفیٰ دیکھتے، جھوم جھوم کے پڑھے، مسجد کے در و دیوار گونجنے چاہیے، پتہ چلے نبی کے عاشق بیٹھے، بار بار پڑھیے، محبت میں حضور کے عشق میں ڈوب کے پڑھیے، سورت مصطفیٰ دیکھتے رہے، سورت مصطفیٰ دیکھتے رہے، وہ امامت کی شب، وہ صفِ انبیاء، مقتدی مقتدی دیکھتے، آدم صفی اللہ، جناب نوح نجی اللہ سے لے کر جناب موسیٰ کلیم اللہ عیسیٰ روح اللہ تک، سارے انبیاء اپنے اپنے مزارات سے مسجد اقصی میں آ گئے۔ بخاری شریف اور صحیح مسلم، دو حدیث کی معتبر کتابیں، درجنوں کتب حدیث کے اندر یہ روایات موجود، سارے انبیاء گئے۔ میں نے کہا او نادان، تو میرے مصطفیٰ کی معراج پہ اعتراض کرتا ہے کہ حضور مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کیسے گئے؟ امام بخاری و مسلم نے لکھا اقصی میں سارے انبیاء آئے اور جناب ادریس علیہ السلام تو جنت میں ہیں، وہ جنت سے وہاں پہنچ گئے، اور جناب عیسیٰ علیہ السلام چوتھے آسمان پر سے تھے، چوتھے آسمان پر تھے۔ ادھر میرا نبی براق پہ سوار ہوا، مسجد حرام سے جناب جبریل جنتی براق لے کے حاضر ہوئے، اور اس جنتی براق پہ میرے مصطفیٰ کریم سوار ہوئے۔ براق کے حوالہ سے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، توجہ، یہ جنتی براق 40,000 سے جنت میں، اللہ نے فرمایا جبریل جنت میں جاؤ، ایک براق لے کے آؤ جس پہ میرا محبوب بیٹھ کے سوار ہو کے جائے۔ جیسے آپ کے ہاں کوئی عالم دین آئے، آپ کے مرشد صاحب آ جائے، یا علاقے کا بہت بڑا کوئی وزیر مشیر جائے، پروٹوکول کے لیے سواری بھی اسی طرح کی ہوتی ہے جس شان کا سوار ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا جبریل جنت کا مالک، جنت بنانے والے خالق کے پاس آ رہا ہے، جنتی براق لے کے جاؤ۔ جبریل امین جنت میں پہنچے، دیکھا بہت تعداد میں جنتی براق، ایک براق کو جبریل نے روتے ہوئے پایا، جبریل امین اس کے پاس چلے گئے، اے براق رونے کی وجہ کیا ہے؟ علماء اور مفسرین نے کتابوں کے اندر لکھا، وہ براق عرض کرتا ہے اے جبریل کئی برس گزر گئے مجھے اشک باری کرتے ہوئے۔ جبریل کہتے ہیں براق وجہ کیا ہے؟ فرمایا جبریل میں نے سن رکھا ہے اللہ کا آخری نبی آئے گا، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک اللہ اپنے اس پیغمبر کو سیر کروائے گا۔ جبریل میں مصطفیٰ کے فراق میں رو رہا ہوں، اے اللہ مجھ پہ کرم کر دے، جس براق پہ سوار ہو کے تیرا محبوب محمد جائے گا، خبر نہیں وہ کون سا براق ہوگا۔ اے جبریل میں اس لیے مدتوں سے رو رہا ہوں، سونے محبوب کے لیے اللہ میرا انتخاب فرما۔ سبحان اللہ، یہ میرا تیرا نبی وہ ہے جس کے لیے جانور بھی روتے ہیں، اور براق بھی انتظار میں ہے کہ میرے مصطفیٰ
سنا جائے کہ جب محبوب مجھ پہ جلوہ گر ہوگا میں سارے براقوں سے ممتاز ہو جاؤں. کیوں؟ آپ کے ذہن میں بھی سوال پیدا ہو سکتا ہے. تو میں کہتا ہوں پاکستان بھی خدا کی سرزمین. بولو بولو مسلمانوں جیسا. ہندوستان بھی خدا کی سرزمین، مصر بھی خدا کی سرزمین، جاپان بھی خدا کی سرزمین، مری بھی خدا کی سرزمین، کشمیر کے پہاڑ بھی خدا کی سرزمین. لیکن پروردگار عالم نے مکہ اور مدینہ کا ذکر کیوں فرمایا؟ فرمایا زمین تو ساری میری ہے، لیکن ہم اس زمین کی قسم قرآن میں اٹھاتے ہیں جس زمین پر میرے محبوب محمد کے قدم لگ گئے. بولو پیار سے سبحان اللہ. اے دایار دیوانے دا، دایار دیوانے دا، جوڑ دکھاؤنے نو حسنین دلانے دا. بولو پیار سے سبحان اللہ. وہ براق اللہ نے فرمایا جبریل جو میرے محبوب کے فراق میں رو رہا ہے اسی کو لے آ. معلوم ہوا جو مصطفیٰ کے عشق میں روتے ہیں حضور کی محبت میں روتے. اور کیوں نہ ہوتا جیسے اس تنے کو میرے مصطفیٰ نے پسند فرمایا اور جنت میں بھیجا جو حضور کے فراق میں رو رہا تھا. اللہ نے کہا براق بھی وہی پسند کیا جائے جو میرے محبوب کے عشق میں رو رہا ہے. براق انتظار مصطفیٰ میں رو رہا. اور اس براق کی قسمت کیا ہے؟ سارے براق اللہ کے، لیکن وہ کتنا خوشبخت ہے لوگوں جس پر آمینہ کے لال کے قدم لگ گئے. یہ بات ہے کہ نہیں؟ یہ براق علماء فرماتے ہیں یہ کتنی تیز رفتاری سے جاتا تھا پتہ آپ کو؟ بجلی جو کڑکتی ہے، براق بنا ہے برق سے، اور برق کہتے ہیں بجلی کو. مفسرین فرماتے ہیں کہ براق کی جہاں تک نظر جاتی تھی، نہیں سمجھے سبحان اللہ، میری تمہاری سواری گھوڑا نظر زمین سے اٹھائے کہاں تک جائے؟ آسمان تک. پلے بولے ہو کہاں تک جائے؟ یہ میرا تیرا گھوڑا ہے جو نظر اٹھائے تو نظر آسمان تک جائے. وہ گھوڑا نہیں، وہ ایک خچر جتنا براق نوری سواری ہے جو مصطفیٰ کریم کے اللہ نے جنت سے منگوائی. کہا جبریل تو جا اور اس سواری کا، اس کی تیز رفتاری کا عالم یہ ہے کہ جہاں تک وہ براق اس کی نظر کی انتہا ہوتی ہے وہاں پر اس کا پہلا قدم پڑتا ہے. پھر بات سمجھے، میں پھر سمجھانے لگا. میری آپ کی نظر آسمان تک جائے، میری آپ کی گھوڑا سوار یا کوئی سواری ہو اس کی نظر آسمان تک جائے جو جنتی سواری ہے اور مصطفیٰ کے لیے آئی ہے، اس کی نگاہ اس کی بیٹھ کر جائیں تو خود میرے مصطفیٰ کی تیز رفتاری کا عالم ہو گیا. ان کو عرض و سما دیکھتے رہے سارے انبیاء. عیسیٰ علیہ السلام چوتھے آسمان سے نہیں جی کوئی نبی اساں بخاری پڑھ دیا آئے. اور سنیو اپنے نبی کے، ابھی اپنے نبی کی شان پر رش کرتے ہوئے ایک بار سبحان اللہ. میں تمہیں ایک حدیث کے حوالے پیش کر کے بخاری مسلم میں ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں. کوئی کسی فرقے کا مولوی بتائے جب حضور مسجد حرام سے مسجد اقصی میں گئے کیا سارے نبی وہاں پہ آئے؟ کہتے ہیں جی آئے ہیں، جو کہ امام بخاری نے لکھا، امام مسلم نے لکھا، اور ہزاروں کتب کے اندر یہ حوالے موجود. سارے انبیاء آئے تو کیا صرف روحوں کے ساتھ آئے؟ نا میرے بھائی، روح و جسم کے ساتھ آئے. جس نبی کا جہاں جہاں مزار تھا وہ نبی وہاں سے اٹھ کے آیا. اور امام مسلم نے تو کمال کر دیا، کہتے ہیں جب سرکار براق پہ سوار ہوتے ہوئے اپنے بھائی نبی موسیٰ کلیم اللہ کی قبر انور کے قریب سے گزرے، سرکار نے فرمایا مررت بقبر موسیٰ وہو قائم یصلی. جب میں موسیٰ کی قبر سے قریب سے گزرا موسیٰ صلاۃ پڑھ رہے. کیا پڑھ رہے تھے؟ صلاۃ کے
دیا. وہ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے تمہارے گھر مہمان آئے یا کسی کو پتا ہو میری دکان کے آگے سے فلاں ہستی نے گزرنا ہے, وہ کسی اور کام میں لگ جائے, یہ نہیں ہو سکتا. اللہ نے نبیوں کو خبردار کر دیا تھا. یہاں جناب موسیٰ اپنے مزار میں نماز نہیں پڑھ رہے تھے. اس صلاۃ کا معنی نماز نہیں کیا جائے گا, اس کا اطلاق پیغمبر پہ ہو تو سکتا ہے, لیکن فرمایا اصل بات یہ ہے یہاں صلاۃ کا معنی درود لیا جائے گا. جب مصطفیٰ براق پہ سوار ہو کے عرش سے باہر جانے لگے, موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے قریب سے گزرے. جناب موسیٰ قبر میں اپنے نبی پہ درود بھیج کے محمد عربی کا استقبال کر رہے تھے. سب سے اعلیٰ گونج پڑ جائے, سب سے مختصر ہے, بات ختم کرنے لگا ہوں. توجہ, جوانوں کے لیے نکتے اچھی بولو سبحان اللہ. 1-1.5 منٹ کے اندر بات ختم کروں گا اور آپ کی توجہ چاہوں گا. دیکھیے انشاءاللہ آپ کا کلیجہ کیسے انشاءاللہ کھل اٹھے گا. محبت سے سبحان اللہ. میرے آقا مسجد حرام سے چلے, انبیاء سارے اپنے مزارات سے چلے, جناب ادریس جنت سے چلے, جناب عیسیٰ روح اللہ چوتھے آسمان سے چلے, اور ادھر میرے آقا گزرے قبر موسیٰ کے پاس سے. موسیٰ اپنے آقا پہ درود بھیج رہے تھے, ادھر میرے آقا مسجد حرام میں. سارے انبیاء وہاں. جس موسیٰ کو قبر میں دیکھا تھا وہ بھی انبیاء کے ساتھ قطار بنائے میرے تیرے نبی کا انتظار کر رہے ہیں. سارے انبیاء مقتدی بن کر مقتدا کا انتظار کر رہے ہیں. مصلی خالی ہے. جبریل علیہ السلام گئے, اذان جبریل نے خود دی, اور جبریل نے کہا سونیا انبیاء سارے قطاروں میں تمہارا انتظار کر رہے ہیں, اور اے آقا اگر میں آپ سے افضل ہوتا آپ کو کہتا کہ آپ پیچھے کھڑے ہو جائیں. اور یہاں مفسرین نے ایک اور بات فرمائی, فرمایا اقصا میں صرف انبیاء نہیں تھے بلکہ میرے نبی کے پیچھے فرشتے بھی آ کے نماز کے لیے صفے بنائے کھڑے تھے. جبریل اذان دے کر خود پیچھے کھڑے ہو گئے, کہتے ہیں اللہ کے نبی یہ مصلی بھی آپ کا, عرش معلی بھی آپ کا, سب سے سارے انبیاء آئے. بولو سارے انبیاء قبروں سے مزارات سے آئے, زندہ ہیں تو آئے. اب ہمارا نظریہ سامنے آ گیا. اللہ کا نبی ولی شہید زندہ ہوتا ہے جب چاہے اللہ کی ادا سے جہاں چاہے جا سکتا ہے. اور ہمیں کہتے ہیں آخری, اے فقیر بھی آخری سچ چھوڑیں جی ذرا کی سبحان اللہ. ہمیں کہتے ہیں مزارات میں کیوں جاتے ہو, مزارات والے مدد نہیں کرتے, وہ کیسے تمہاری شفاعت اللہ کے ہاں کرتے ہیں. میں نے کہا ایسے جیسے موسیٰ کو قبر میں میرے نبی نے دیکھا, پھر اقصا میں موسیٰ کو نماز پڑھائی, پھر جب آسمانوں کی طرف جانے لگے سرکار معراج سے واپس آئے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا سونیا 50 نمازیں لے کے آئے ہو, یہ بھی بخاری کی روایت ہے, آپ کی امت اتنی نہیں پڑھ سکتی. موسیٰ 9 بار کہتے رہے, سرکار 9 بار آتے جاتے رہے, پیچھے رہ گئی 5. میں نے کہا مولانا ہم یہ مانتے ہیں کہ مرنے والے مدد کرتے ہیں, موسیٰ نے مدد کی ہے, موسیٰ نے نبی کو کہا ہے, تب 50 سے 5 رہی ہے. تم نئی سکیدے کو مانتے ہو, تم 50 پڑھا کرو. ہم مانتے ہیں جانے والے قبروں میں زندہ ہوتے ہیں, ہم 50 پڑھیں گے, 50 نہیں پڑھیں گے, 5 پڑھیں گے. اللہ ثواب 50 اگلے جمعے کے باقی وما نہیں نظر برا.